سورة الانبیاء آیت نمبر 92 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پچھلے انبیاؤں کے بارے میں جو پڑھ رہے تھے، جس کو کس طرح سے اختتام، کس طرح سے کنکلیوڈ کیا گیا، اور ابھی جو آپ آیت نمبر 92 دیکھیں گے، اتنی بہترین بات جو کہ جس کا ہم میں بہت کمی ہے سمجھنے کی، کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیاؤں کی باتیں بتا کر اب کہتے ہیں ان ہذہ امتکم، بے شک یہ تمہاری جو امت تھی، یہ امتوں واحدہ تھی، یہ سب ایک ہی امت تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا دین اور میرا دین اور میرا دین اور ان کا دین، سب دین ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں سمجھا رہے ہیں تفرقہ مت کرو، لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ آج کا مسلمان بھی آپس میں تفرقے میں مبتلا ہے، جبکہ شکر ہے کہ ادھر آ کر ہم سارے مسلمان کہتے ہیں کہ ہم امت محمد میں سے ہیں۔ وہ بے شک پھر ہمارے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، شکر۔ لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاؤں کی جو دین اور جو باتیں اور جو وحی تھی، وہ تمام سیم تھی، اور ہم سب ایک ہی امت ہیں۔ ہم یہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ ان کے دین میں جائز تھا، ہمارے دین میں نہیں جائز ہے؟ سب کا دین ایک ہے، اور اگر کہیں پر ہم کانٹرڈکشن دیکھتے ہیں تو یقیناً وہ بھی اپنے دین کے بارے میں غلط کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے بھی ہماری طرح ڈائریکٹ اللہ کی کتاب سے فیض حاصل نہیں کیا ہے، اس لیے اتنی کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سمجھا رہے ہیں کہ ان ہذہ امتکم، بے شک یہ جو تمہاری امت، امتوں واحدہ، یہ ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، یعنی میں تم سب کا رب ہوں، فَاعْبُدُونِی، بس میرے غلام بنو، میرے بندے بنو، بس میری ہی عبادت کرو۔ سب کو ایک ہی حکم دیا گیا، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ بیٹی ہے، نہ اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی انبیاء کرام اللہ کے آگے بڑھ کر بول سکتے ہیں۔ سب اللہ کے انڈر پریشر ہیں، سب نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے بخشش طلب کرتے تھے، یعنی وہ بھی بخشش چاہتے تھے اور دعا بھی کرتے تھے۔ اچھا جی، لیکن آگے آپ دیکھیں آیت نمبر 93 کیا بتاتی ہے، وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لیکن قطع کر دیا، وَتَقَطَّعُوا، ہم کہتے ہیں نا کاٹ دیا، قطع کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے، امرہم، اپنے جو دین کے حکم کے، انہوں نے اپنے درمیان ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اللہ فرما رہے ہیں، نام رکھ لیا، پھر ہم تو سورہ فاتحہ میں باقاعدہ کہتے ہیں کہ جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کہتے ہیں جی یہ یہودی عیسائی، اللہ ہمیں ان جیسا نہ کرنا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم یہودی تھی، اور ہم کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی قوم عیسائی تھی۔ دیکھیں یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، جنہوں نے تفرقہ کیا ہے، اپنے آپ کو، اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اپنے نام رکھا ہے، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ آپ نے کہاں کہاں اپنے نام رکھے ہوئے ہیں، اور ہم اپنے ناموں پر اتراتے پھرتے ہیں، اور ہم نے اپنے دین کو یہاں تک کہ ہم کس طرح سے ہم ایک مسلمان بھی ایک امت بن کر نہیں بیٹھتے، اور اللہ تو کہہ رہے ہیں تم سب نبیوں میں کوئی فرق نہ کرو، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور تم سب نبیوں سے جو بلونگ کرتے ہو، اگر وہ حق پر چلتے ہو تو تم سب کا ایک ہی دین ہے، جو کہ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ قطع کر دیے، کاٹ دیا، منقطع کر دیا انہوں نے اپنے دین کے معاملے کو آپس میں۔ کلن الینا راجعون، اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، کلن الینا راجعون، ہر ایک کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ دیکھ لیں کیسے اللہ تعالیٰ
ایک آپ کو اور مجھ کو اندر سے ایک ڈانٹ پڑ رہی ہے، ایک وارننگ دی جا رہی ہے کہ دیکھو سدھر کر آؤ، نہیں تو اگر تم نے تفرقہ ڈالا ہے، فرقے فرقے کر کر میرے پاس آؤ گے تو پھر اللہ تمہارا کیا کریں گے، تم خود سوچ لینا۔ بڑی بڑی خوبصورت بات ہے، آپ اور میں سمجھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک یونیورسل لیول پر ایک اصول بتاتے ہیں آگے آیت میں، ہم سب کے لیے، تمام امتوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اصول بتاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پس جو بھی امت کا انسان، کیونکہ پچھلے کانٹیکس میں آ رہا ہے تم ایک ہی امت ہو، لیکن تم نے اپنے آپ کو قطع قطع کر دیا، کاٹ دیا ہے، جدا کر دیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، تو سنو، فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، ان تمام امت کے لوگوں میں سے جو بھی عمل کرے گا اچھے، نہ کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ، تمام امت میں سے جو بھی عمل اچھے کرے گا، لیکن شرط یہ ہوگی کہ وہ ہوا مؤمن، اس کا مومن ہونا بہت ضروری ہے۔ مومن یعنی اس کے کانسیپٹ، اس کے بلیفز بالکل درست ہونے چاہیے، ٹو دا پوائنٹ ہونے چاہیے، اللہ کی کتاب کے مطابق ہونے چاہیے۔ تو آپ سوچیں کہ چاہے پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو، چاہے وہ پھر پچھلے انبیاؤں کا کوئی امتی ہو، اگر جس کے کانسیپٹ میں ایرر ہے، اگر وہ اللہ کی اولاد بناتے ہیں تو ہم بھی قبر پر کس قدر شرک کرتے ہیں، ہم کیسے نیازیں غیر اللہ کی کرتے ہیں، ہم کیسے قوالیاں، نعتیں، ہم کیسی محفلیں منعقد کرتے ہیں جس میں ہم مد مقابل کر دیتے ہیں نبیوں کو اللہ کے ساتھ، یا برابری کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، کیونکہ پروردگار فرماتے ہیں کہ عمل اور اصول، یعنی اصول بالکل کلیئر اللہ نے کر دیا، بس جو بھی امت والا انسان وہ اگر اچھے عمل کرے گا وہ ہوا مؤمن، لیکن شرط یہ ہوگی کہ اس کے عقیدے اچھے ہوں گے۔ فلا کفران لسعیہ، پس نہیں ناقدری کی جائے گی اس کی سعی کی۔ دیکھیں کفران شکر کا اپوزٹ ہے کفر۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے قدردانی، نہ کہ صرف تھینک یو۔ صرف تھینک فل ہونا میں بھی آپ دیکھیں ترجمہ وہی آتا ہے، شکر گزاری یا قدردانی۔ تو جہاں ہم شکر پڑھتے ہیں تو اس کا اپوزٹ ہے کفر۔ تو نہیں ناقدری کی جائے گی، اللہ فرماتے ہیں کسی بھی امت کے لوگوں کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ تو ہم کیوں ناقدری کرتے ہیں ان کی؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ صرف امت محمد ہی جنت میں جائے گی؟ یہی بات پچھلے دور کے لوگوں نے بھی کہا کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اگر ادھر آپ غور کریں، اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ ایک شرط عائد اللہ نے کر دی کہ صالحات تو بڑے بڑے مجرم بھی نیک عمل کرتے ہیں۔ صالحات میں اگر آپ لے لیں ماں باپ کی فرما برداری، تو کیا زانی، قاتل، مشرک ماں باپ کا فرما بردار نہیں ہوتا؟ کیا لوگوں کی مدد کرنے والا مشرک نہیں ہوتا؟ کیا جانوروں تک پر رحم کرنے والا مشرک اور زانی اور شرابی اور بے نمازی نہیں ہوتا؟ لیکن اس کو جانوروں پہ بڑا ترس آتا ہے۔ کیا آدھی آدھی روٹی کھانے والا جو اتنا نیک عمل کرتا ہے کہ اپنی روٹی میں سے آدھی روٹی کسی کو دیتا ہے، کیا وہ شرک نہیں کرتا؟ صالحات انسان کئی طرح سے کرتے ہیں۔ طوائفیں دیکھیں، کوٹھوں پر کیا کچھ کرتی ہیں، لیکن بڑے نیک اعمال بھی ان کے ہوتے، ان کے دل بھی بڑے نرم ہوتے، وہ خیر خیرات بھی بڑی کرتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں صالحات جن کے پاس ہوں گے، نیک اعمال جن کے پاس ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہارا کانسیپٹ بالکل درست ہوگا۔ اور آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا کہ وہ رب سے ڈرتے ہوں گے۔ وہ اللہ نے نبیوں کی جو صفت بیان کی کہ وہ بہت جلدی کرتے تھے، جلدی کوششیں نیکیوں میں کرتے تھے، ان کے اندر رغبت اور خوف ہوتا تھا۔ صالحات کرنے کے بعد جو منمانی کرو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک طرف نیکی بھی کرو اور ایک طرف آپ اللہ کے اصول بھی توڑو اور پھر آپ سمجھو کہ تمہیں اس نیکی کے بہاف پر بخش دیا جائے گا، جو کہ ہمیں
پچھلے پرانے قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں کہ جی اس آدمی کی ایک نیکی تھی لیکن وہ یوں تھا اور یوں تھا. دیکھیں بڑے گناہ، بہت بڑے گناہ، یہ اس سے ہمیں فور گرانٹیڈ اسے نہیں لینا، ہمیں بہت ڈرنا ہے. یہ نبیوں کی صفت ہے کہ وہ رغبت بھی رکھتے تھے، خوف بھی رکھتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین، جو کہ آپ نے آیت نمبر 90 میں پڑھا تھا. وہ صفت کے ساتھ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام امت کے لوگوں میں سے ان کی بخشش ہو جائے گی جو اچھے تو عمل کرتے تھے لیکن وہو مؤمن، ان کا مومن ہونا شرط ہے. تو صرف مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نہیں ہوتا، ہر دور کی کتاب کے مطابق چلنے والا مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ شرط ہے، پھر نہیں ناقدری ہوگی. فلا کفران لسعیہ، پھر اس کی سعی، اس کی کوشش، اس کی دوڑ دھوپ کی کوئی بھی ناقدری نہیں ہوگی، چاہے وہ کسی بھی امت کا ہو. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم ہی اسی کے لیے ہر چیز، اس کے ہر عمل کو ہم ہی لکھ رہے ہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے فرشتے لکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہم ہی لکھتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ بالکل اسی طرح ہم بھی اپنے اردو میں انگلش میں بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بچے کو ہم نے حفظ کرایا، جبکہ بچے نے اپنی کوشش سے حفظ کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ گھر میں نے بنایا، لیکن گھر مزدوروں سے بنا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سب چیزوں میں ہم فضول کی بحث و مباحثے کرتے پھریں اور اتنے پیجز پر تفسیریں لکھ دیں. اس سے بہتر ہے کہ ہم شارٹ کٹ میں بات کرنا. اللہ کرے مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم ہی سب کچھ، سب احوال سب کے لکھ رہے ہیں کہ کون صرف اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور بس دوسروں کو کافر بنا دیتا ہے. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات جو کہ آپ کا کانسیپٹ، جس میں آپ کے کانسیپٹ کا عمل دخل ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں. اور وہ کانسیپٹ کیا ہے، میں اگر پہلے سے تھوڑا سا مینشن کر دوں تو آپ کے لیے آیت سمجھنا ایزی ہوگی. کہ ہم جو سوچتے ہیں کہ کیا روحیں، کیا مرے ہوئے لوگوں کی روحیں اس دنیا میں واپس آ سکتی ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کا جواب کیا آ رہا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ سب لوگوں کو یہ جاننا بالکل اللہ کی کتاب کے مطابق ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں کہ کیا مردوں اور زندوں کے درمیان کبھی ملاقات ہو سکتی ہے؟ کیا وہ جمعراتوں کو آ سکتی ہیں؟ کیا وہ اپنی قبر کے پاس آ سکتی ہیں؟ کیا وہ مکے مدینے میں دیکھی جا سکتی ہیں؟ کیا کبھی کوئی مرنے والا دوبارہ اس دنیا میں جو دیکھا جاتا ہے لوگوں کو، کیا واقعی کچھ ایسا ہے؟ تو آپ غور کیجئے اس آیت پر، آیت نمبر 95 سورہ انبیاء. وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں حرام ہے، ناممکن ہے، علی قریہ، بستیوں پر، اہلکناہا، جسے ہم برباد کر دیں، بستیوں کو. اب بستیوں کو برباد کر کے تو بستیاں تو پھر آباد ہو جاتی ہیں، بستی والے جب برباد ہو جائیں تو پھر اللہ فرماتے ہیں حرام ہے ان بستیوں پر جسے ہم ہلاک کر دیں، انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ نہیں لوٹ سکتے. یہی چیز آپ سورہ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں کہ حرام ہے، حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں سورہ مومنون میں، سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زندہ اور مردہ کے درمیان ایک برزخ قائم کر دی جاتی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں ہم اردو میں پڑھتے ہیں برزخ کی زندگی. برزخ ہم اس کو کہتے ہیں جو زندہ اور مردہ کے درمیان والی زندگی کو کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں جو برزخ کو یوز کیا وہ آڑ کے لیے یوز کیا، یعنی درمیان میں آڑ ہے. یہ سورہ حدید میں بھی آتا ہے اور سورہ رحمان میں بھی آتا ہے کہ آڑ آ جاتی ہے، یعنی ایک پارٹیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں حرام ہے، حرام ہے کہ بستیوں کو جب ہم برباد کر دیں،
یعنی بستی والوں کو جب ہم برباد کر دیں تو اب ان کے لیے ناممکن ہے کہ کوئی ان میں سے لوٹ کر آ سکے. اور سورہ مومنون بھی یہی بات کہتی ہے کہ زندہ اور مردہ کے درمیان ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، اٹھائے جانے والے دن تک، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک زندہ اور مردہ کے درمیان آڑ ہے. تو دیکھیں یہ آیت اگر آپ سمجھیں تو بہت ہی پروڈکٹیو ہے کہ آپ ایک طرف ہو جاتے ہیں 2+2 4 کی طرح. دیکھیں کئی باتیں ایسی ہیں کہ ہمیں جس کا انجام سے خبر نہیں دی گئی کہ کوئی بیماری سے مرتا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ گناہگار ہے یا وہ نیک ہے. کوئی جمعے کے دن مرتا ہے تو اس کے لیے کنفرم نہیں ہوتا کہ یہ نیک ہے یا بد ہے. کوئی کی میت کالی ہو جاتی ہے تو یہ کہنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ جی یہ نیک ہے یا گناہگار ہے. لیکن کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل کلیئر کر دیتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ اللہ فرماتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، جبکہ ہم کو قرآن سے مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ لکھوا رہے ہیں. اسی طرح اللہ فرماتے ہیں جب ہم وفات دیتے ہیں، پھر قرآن ہی ہمیں بتاتا ہے فرشتے وفات دیتے ہیں. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو الحمدللہ آہستہ آہستہ ہمیں سمجھ آنے لگتی ہیں. اور میں نے آپ سے کہا کہ ہم اپنی اردو اور انگلش میں بھی یا اپنی اپنی زبانوں میں بھی اسی طرح کے سینٹینسز یوز کرتے ہیں. اچھا اللہ فرماتے ہیں کہ ہلاک جسے ہم کر دیں جن لوگوں کو تو حرام ہے کہ اب وہ لوٹ کر آئیں. حتی بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آگے آیت نمبر 96 کا. حتی یہاں تک وہ لوٹ کر نہیں آ سکتے جب تک کہ قیامت برپا نہ ہو جائے. یعنی اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں، کیونکہ حتی کے بعد پوری اب قیامت کا منظر پیش کیا جائے گا کہ بستی والوں کے لیے حرام ہے کہ وہ لوٹ کر آ سکیں یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے. تو اب یہاں سے ہم قیامت کے بارے میں پڑھیں گے. حتی اذا فتحت، یہاں تک کہ جب کھل جائیں گے یاجوج اور ماجوج. تو یاجوج اور ماجوج کے لیے میں اپنا کانسیپٹ آپ کو ریکارڈ کرا رہی ہوں کہ میرے نزدیک وہ جو آپ تفسیروں میں یاجوج ماجوج پڑھتے ہیں کہ وہ دیوار چاٹ رہے ہیں، ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی، تو میرا ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. یاجوج ماجوج میرے نزدیک فساد کرنے والوں کو کہتے ہیں، جو کہ آپ اپنی کتابوں میں دجال پڑھتے ہیں ورڈ، جبکہ اس دجال پر بھی میں ڈسکس کرنا نہیں چاہتی ہوں کیونکہ وہ تمام احادیث تقریباً ضعیف کا درجہ رکھتی ہیں جن میں اس کی کوئی نشانیاں بتائی جاتی ہیں اور اس سے ڈرایا جاتا ہے. تو اول تو ہمیں کسی سے الحمدللہ ڈرنا نہیں چاہیے اور ہمیں اللہ پر بغیر دلیل کے بات نہیں کرنا چاہیے. تو جو یاجوج ماجوج کا بھی آپ کو عام کانسیپٹ ملتا ہے وہ کم از کم قرآن سے ثابت نہیں، اور دجال کا تو ذکر قرآن میں ہے ہی نہیں. اور قرآن سے اگر میں نے جو سمجھا ہے یاجوج ماجوج فساد کرنے والوں کو کہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کوئی لوٹ کر اٹھ کر نہیں آ سکتا یہاں تک کہ جب کھول دیے جائیں گے یاجوج اور ماجوج. اب اگر آپ اس کو لٹرلی بستی پر لے لیں کہ حرام ہے ان بستیوں کا لوٹ کر آنا، اگر بستی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے تو کیا قیامت میں بستی پھر آ جائے گی؟ کیا وہ جگہ قیامت کے دن پھر سرسبز و شاداب ہو جائے گی؟ تو اس لیے بہت غور سے یہ آیت دیکھیں، بستی والوں کی بات ہو رہی ہے کہ ناممکن ہے، حرام ہے بستی والوں کا لوٹنا. بستی والے یعنی پرسن، ان کا لوٹنا حرام ہے حتی یہاں تک کہ قیامت برپا ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کو اور کلیئر ہو جائے آپ کو کہ بستی کا ادھر ذکر نہیں، بستی والوں کا ذکر ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ قیامت کا کچھ اس طرح سے منظر پیش کرتے ہیں کہ جب ہر طرف سے فساد کھول دیے جائیں گے. وَهُم مِّن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ، اور فساد کرنے والے ہر طرف سے ہر بلندی سے نکل پڑیں گے، یعنی ہر طرف سے ایک فساد برپا ہوگا. وَاقْتَرَبَ، اور قریب آ جائے گا وعدہ جو کہ بالکل برحق ہے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ الْأَبْصَارُ، پس جب وہ حال ہوگا کہ پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں الذین کفروا، کفر کرنے والوں کی. کیوں مومن کی آنکھیں
کھلی نہیں رہ جائیں گی، کیونکہ مومن مینٹلی پریپیئر رہتا ہے کہ اینی ٹائم مجھے مرنا ہے یا اینی ٹائم قیامت آنی ہے. یہ ہے مومن کی صفت. اب آپ اور میں اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ہم فرشتوں کو دیکھ کر ہکا بکا رہ جائیں گے، یا ہم مینٹلی پریپیئر ہیں کہ اینی ٹائم ہماری روح قبض ہو جانے والی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں یہ بھی بہت ہی بڑا پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی آنکھیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، اور واویلا وہ مچاتے ہوئے کہیں گے یا ویلنا، اے شامت ہماری، اے ہلاکت ہماری، قد کننا فی غفلہ، یقیناً، اب کہیں گے یقیناً، بے شک ہم غفلت میں تھے. تو اس لیے آج ہی ہم اپنے آپ کی غلطیوں کو ایڈمٹ کر لیں، آج ہی ہم اپنی جو گناہوں کو ہم اپنے حد تک اس کو کور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں. جب اس دن ہم ریلائز کر ہی لیں گے تو آج ہی ہم کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو بہت نیک بنا دے، اور اللہ کی سچی محبت میں ہمیں نیک بننے والا بنا دے. ایک تو خوف میں بھی ہم نیک تو بنتے ہیں اور بننا بھی چاہیے، اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے، لیکن محبت جب غالب آ جائے تو اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو اللہ ہمیں اللہ سے اتنی محبت دے دے کہ ہم اس کی ملاقات کے لیے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اور پوری کوشش ہماری صرف اس سوچ پر ہو کہ اللہ جس دن آپ سے ملاقات ہو تو آپ مجھ سے ناراض نہیں ہونا، میری برائیوں کو مجھ سے دور کر دیجئے، اور جہاں کہیں میں اور آپ غلط ہیں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی شفقت کے ساتھ اصلاح فرما دے، کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے. اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائیے. تو اللہ فرماتے ہیں پھر اس دن ان کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائیں گی، وہ کہیں گے ہم تو غفلت میں تھے اس سے، بل کننا ظالمین، اور وہ اور بھی اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہیں گے کہ بلکہ ہم حق مارنے والے، ظالم، شرک کرنے والے تھے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب کو نیک صفت بنا دے.